ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ ریئر ارتھ منرلز کی جو بات چیت ہو رہی ہے یہ ابھی تو ان کو ایکسپلور کرنا ہے یا ایکسپلور ہو گئے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان میں جو منرلز ہیں سارے، اس میں صرف ریئر ارتھ نہیں ہے، وہ ان ایکسپلورڈ پڑے ہیں، یعنی زیر زمین ہی ہے. اچھا، اس میں جو لنکیج یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کون سا منرل کہاں لوکیٹڈ ہے، وہ جیولوجسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مائننگ انجینئرز انوالو ہوتے ہیں کہ جی ان کو نکالنا کس طرح ہے. پھر میری طرح کے جو میٹلرجسٹ ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں کہ ان کو ریفائن اور قابل استعمال کس طرح کرنا ہے. تو یہ باقاعدہ ایک پوری چین ہے یعنی یہ تھرو سائنسز. ہاں جی، یہ 3 انوالو ہیں سائنسز اس میں: جیولوجی، مائننگ اینڈ میٹلرجی. تو ہمارے ہاں موسٹ آف دی منرلس آر ان ایکسپلورڈ. ایون جو ہم نے اسٹیل مل بھی لگائی تھی 70s کی دہائی میں، اس کی بھی ہم نے اپنی لوکل آئرن اور نہیں استعمال کی. وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے تھے آسٹریلیا سے، اور انفارچونیٹلی وہی بند ہو گئی. تو ایک اسٹیل مل جو اتنے اسٹرگل کے بعد، جو میرے جیسے لوگ میٹلرجسٹ بنے تھے اسٹیل مل کی وجہ سے، تو ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے اسٹیل مل بھی بند ہو گئی. وہ تو ڈاکٹر صاحب اس کی سیاسی وجوہات تھی ساری جی، یہ ہماری ساری ہیں سیاسی وجوہات. سیاست کو نہ بلیم کریں، وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے، جو مفادات ہیں. چلے اس کو ہاں، اب میرا ہر چیز میں سیاست نہیں ہے، کیوں سیاستداں زیادہ بدنام ہو گئے ہیں مگر پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. وہ سیاستدان بھی کہتے ہیں نا بدنام ہوں گے تو نام نہ ہوگا، انہیں شوق بھی ہے کچھ. اچھا، میں ادھر آ رہا تھا کہ چلیں یہ ریئر ارتھ منرلز تو ایک بڑی قیمتی منرلز ہوتی ہیں جو آلریڈی منرلز، معدنیات اور ایسے خزانے ہمارے پاس ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ان ٹیپ پڑے ہوئے. یہ ہم کیوں نہیں نکالتے؟ دنیا سے ہم قرضے مانگتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں را مٹیریلز، ہماری انڈسٹری کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو یہ کیا پالیسی کیا ہے ہماری آج تک؟ دیکھیں جی، میں آپ کے سوال کا جواب 2 ایگزامپل سے دوں گا. سب سے پہلے سندک کاپر گولڈ پروجیکٹ، یہ بلوچستان میں 92 میں یہ شروع ہوا، اور میں اس وقت نئے امریکہ سے آیا تھا پڑھ کے، تو مجھے کنسلٹنٹ اس پہ رکھا گیا. تو وہ جو پروجیکٹ تھا اس وقت یہ سب سے بڑا پروجیکٹ تھا پاکستان میں، 16 بلین روپے کا 92 میں. اچھا، وہ چائنیز جو ہیں، میٹلرجیکل کارپوریشن آف چائنا نے وہ بلڈ کرنا تھا، پھر اس کو رن کرنا تھا، اور 95 اگست میں 90 ڈیز کو اوور لیپ ہونا تھا. ہم نے اس کو چلانا تھا، پھر چائنیز نے واپس چلا جانا. میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو ہم چلا پائیں گے، کیونکہ ہمارے تک زیادہ جو لوگ تھے ان کی بیک گراؤنڈ اور ایکسپیرینس لارج اسکیل کمرشل مائننگ کا نہیں تھا. تو میں نے، ظاہری بات ہے، میں امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا، ایکسپیرینس بھی تھا لارج اسکیل کمرشل مائننگ کا. تو میں نے ان سب چیزوں کی نشاندہی کرنی شروع کی کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تب ہم اس قابل ہوں گے اس کو چلانے کے لیے. کوئی میری بات ہی نہ سنی. میں کہا یار، مجھے آپ نے کنسلٹنٹ بلایا ہے بھائی، اگر میری ایکسپرٹیز ہے تو کم از کم میری بات تو سنیں، میری بات تو مانے. کل قوم ہم سے پوچھے گی آپ اتنا پڑھ لکھ کے آئے کہ آپ نے کیا کی ہے، کیا جھک ماری ہے آپ نے. بہرحال وہ کرتے کراتے یہ ہوا کہ وہ میں نے بڑا شور بچایا ہر لیول پہ، یعنی وزیر صاحب، پروونشل منسٹر، فیڈرل منسٹر، پرائم منسٹر تک بات گئی. کوئی کسی کو جو نہیں رکھتی تھی، اور وہی ہوا. میں تھوڑی سی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ نے جو اتنا شور مچایا، ٹکرے ماری، آگے سے کوئی رسپانس نہیں آتا تھا، تو آپ نے فیل کیا ہوگا کہ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ ویسٹڈ انٹرسٹ، دونوں چیزیں ہیں. ایک پرسنل انٹرسٹ، ہاں، ایک پرسنل انٹرسٹ ہے جی، اور ایک شارٹ ٹرم گینز ہے، اور ایک لانگ ٹرم گین پلان کو نہ سمجھنا، اور کوئی گینز کے پیچھے ایک بڑا نقصان کر لینا. نہیں، اس میں ان کی کیا انٹرسٹ ہے؟ اگر وہ پاکستان پروجیکٹ خود چلا لیتا تو ان سے ان کے انٹرسٹ سرو نہیں ہونے تھے، یا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ ہے کہ یہ پاکستان یہ چیز نہ ٹیپ کر سکے؟
نہیں میرا خیال ہے یہ انٹرنل مس مینجمنٹ اور نالائکی زیادہ تھی جو میں نے محسوس کیا. اور 92 کی بات کر رہے ہیں. جی 92 کی بات کر رہا ہوں, 92 کی میں بات کر رہا ہوں. اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا, اور پھر میں نے آرٹیکل بھی لکھنی شروع کر دی. میں نے کم از کم قوم کو بتا دیا جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں نے پہلا آرٹیکل اسی پہ لکھا سندک کے اوپر. تو یہ تو سندک کی کہانی تھی. پھر وہی ہوا کہ 95 اگست میں جب وہ رک گیا, پھر وہ جب نہیں چلا پائے تو انہوں نے وہ چائنی نے شور مچایا کہ جی ہمیں پیسے دیں, $85 ملین ہمارے لگے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں, آپ یہ پروجیکٹ ہی لے لیں. تو وہ کانسنٹریٹ بناتے ہیں جو 30% ویلیو ایڈیشن ہے, اور پچھلے 20 سال ہو گئے ہیں وہ کانسنٹریٹ چلا جاتا ہے چائنا, وہاں جا کے وہ ریفائن ہوتا ہے, وہاں جا کے وہ بک بکا جاتا ہے, جو تھوڑا بہت ہمیں وہ ہمارا حصہ بنتا ہے وہ مل جاتا ہے.